السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمة للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین وعلی من تبعہم بإحسان والہداة والدعاة والاتقیاء والصالحین وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، ہمیں عقل و شعور بخشا اور ہمارے لیے ہدایت کی کتابیں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایسے نبی مبعوث کیے کہ جن کے نقش قدم پر چل کر آپ اور میں جنت تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا جو ٹاپک اور آج کا جو نیا کورس ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کرنے سے پہلے آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کریں گے کہ اللہ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے سنت پہ چلنے والا بنائے، ہمیں بدعات سے بچا کر ہمیں ان غلط چیزوں سے بچائے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں اور جو ہمارے نبی کے طریقے ہیں، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہیں، اللہ ہمیں ان کا اتباع نصیب کرے۔ جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ آپ اور میں انشاءاللہ جو کام شروع کرنے لگے ہیں اس کی وجہ کیا، سیرت النبی ہم کیوں پڑھیں اور سیرت النبی کا اچانک ہم نے آغاز کیوں کیا۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ جو ہمارا والقلم کا آج سے گروپ سٹارٹ ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب ہم سیرت النبی پڑھیں گے، جب ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں اتنا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جس شخصیت پہ نازل ہوا وہ کیسی تھی۔ جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے اور قرآن پاک ہم پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں بہت سی آزمائشیں، بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہمیں سیرت کا پتہ ہوگا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات پتہ ہوں گے تو ہمارے لیے ان حالات و واقعات کی وجہ سے ان چیزوں کا پتہ ہونا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کیسا عمل کیا، اللہ کے نبی نے آزمائشوں پہ کیسے صبر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ کیوں احد احدی پکارتے تھے، کیوں صحابہ نے اپنے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے گروپ کا ٹیگ ہے اس پہ میں نے وہ شعر لکھا ہے کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ آپ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پا سکے، لیکن ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بے شمار کتابیں ہیں، اتنی کتابیں جو کسی بھی انسان پہ نہیں لکھی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5000 کتابیں لکھی گئیں جو خالصتاً آپ کی سیرت پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کا ایک ایک عمل جمع کر دیا گیا، اور کس کے لیے کیا گیا؟ آپ کے اور میرے لیے۔ ذکر جس کا ہے سورہ فاتحہ میں وہ صراط مستقیم آپ ہی تو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کا عمل آپ کو اور مجھے آخرت میں کامیابی دے سکتا ہے۔ تو جب ہم اس شخصیت کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے قرآن سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف آپ کے اور میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ احادیث پڑھتے ہیں تو سیرت پھر کیوں پڑھتے ہیں، یا سیرت اور احادیث میں فرق کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا کوسچن ہے بک شروع کرنے سے پہلے۔ سیرت کہتے ہیں سیر کرنے، سیر بھی اسی سے، سیرہ یسیرو، سیر ہوتا ہے نا، سیر کیوں کرتے ہیں آپ؟ کسی چیز کو مکمل دیکھنے کے لیے، آپ کس چیز کی سیر کے لیے جاتے ہیں، آپ اس کا کوئی پورشن مس نہیں کرتے۔ سیرت کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس شخصیت کی سیر کر لیں،
پوری بایوپک جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم ان کی بایوپک دیکھتے ہیں نا کہ جو کامیاب ترین انسان تھے انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہیں کامیابیاں کیسے ملیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر یورپین کنٹریز کو آپ دیکھیں، نان مسلمز کو دیکھیں، تو آپ نے ایک بہت مشہور بک پڑھی ہوگی دا ہنڈریڈز، یا پڑھی نہیں ہوگی تو کم از کم سنی ضرور ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ جس رائٹر نے اسے لکھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا رائٹر، اور رائٹر ہونے کے باوجود، عیسائی ہونے کے باوجود، اس نے اپنی کتاب میں جو 100 لوگوں کے بارے میں 100 کامیاب ترین لوگوں کی ڈیٹیل دی، تو 100 کامیاب لوگوں کو اس نے 100 سے شروع کیا کہ 100 نمبر پہ یہ ہے، 99 پہ یہ، 98 پہ، 97 پہ، کرتے کرتے اس نے بک میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے پیارے حبیب کو رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کے بعد وہ ڈیٹیل میں کیا بتاتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس رسول کو رکھا کہ جس کو میں نہیں مانتا، میں خود عیسائی ہوں، تو میں نے مسلمانوں کے نبی کو رکھا کیونکہ میں نے ان کو سب سے زیادہ اچھا لیڈر پایا، سب سے اچھا کمپینین، سب سے اچھا شوہر، سب سے اچھا دوست، سب سے اچھا باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اچھے تھے۔ ہمارے ہاں معیار اور ہوتا ہے، اگر ایک بندہ بہت امیر ہے تو ڈزنٹ مین کہ وہ بندہ اخلاق میں بھی اچھا ہوگا، یا اس کے گھر والے اس سے خوش ہوں گے، یا اس کے گھر میں سکون ہوگا۔ اگر ایک بندہ دین دار ہے تو ہو سکتا ہے وہ دین کے معاملے میں تو بہت آگے ہو لیکن وہ دنیا کے معاملے میں پیچھے ہو، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کوالٹیز تھیں وہ ہر لحاظ سے مکمل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک سراسر آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور احادیث میں کیا فرق ہے؟ سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورشن جو اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کا ہے، وہ سارا سیرت ہے، جبکہ احادیث وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد کی ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ جب اللہ کے نبی نے توحید کا پیغام دیا تھا تو کیا کہا تھا پہاڑ پہ جا کے کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں اے قریش مکہ کہ جو ہے میرے دائیں طرف سے جو ہے وہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا اور وہ تمہیں نقصان دے گا، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو قریش مکہ نے کیا کہا تھا؟ جی ہم آپ کو صادق اور امین پاتے ہیں۔ تو سیرت ہے شروع سے لے کے اینڈ تک، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں نبوت، نبی مبعوث ہونے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنے تک کا جو اثر جتنا بھی وقت تھا وہ سارے کا سارا آئے گا احادیث میں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آپ کو اور مجھے فائدہ پہنچائے، اور آپ کو اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک بات کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنائے، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، تو آپ دنیا کی محبت ہی دیکھ لیں، جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے؟ خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا تمہارا رنگ کون سا ہے، تمہارا فیوریٹ کھانا کون سا ہے؟ نہیں بھی وہ چیز پسند تو اپنے محبوب کے لیے ہم وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے سیرت ثواب کی نیت سے پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم سیرت پہ اتنا ٹائم لگائیں گے، اس سے اچھا میں قرآن ہی پڑھ لیتی، نہیں، ہمیں اتنا ہی اجر انشاءاللہ ملے گا۔ پہلی چیز ہمیں اجر کی نیت سے پڑھنا ہے، برکت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہمیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ہم نے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور دیکھتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ اللہ کے نبی کی یہ چیزیں تھیں تو کیا مجھ میں ہیں یا نہیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنے نسب پہ بڑا گمان ہوتا ہے، ہمیں بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا نسب بہت اچھا ہے، آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میرے والد کا کیا نام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے دادا کون تھے، آپ کو پتہ ہے میرے پردادا کون تھے، تو ہم بڑی خوشی سے اپنا نسب بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یاد کرنا بھی اجر ہے۔ کوشش کریں اگر آپ یاد کر سکتی ہیں تو یاد کریں، اگر یاد نہیں کر سکتی تو کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نوٹ کر لیں بے شک، اور اگر آپ لوگ بک چاہیں تو میں بک بھی آپ کو شیئر کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام تھا وہ تھا محمد،
اللہ کے نبی کے والد کا نام تھا عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، اور ان کے والد تھے ہاشم۔ تو آپ اس کو نا ریگولر سیکوینس میں لکھ سکتی ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور یہ جو عدنان تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے بس اگر اس کو یاد کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں یاد کر سکتے تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اب یہ تو ہو گیا والد کا نام، اب آتے ہیں والدہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ، پہلے ہم نے پڑھا ددیال، اب ہم آگے ننیال پہ۔ والدہ تھیں آمنہ، ان کے والد تھے وہب بن وہب، پھر ان کے والد تھے عبد مناف اور بن زہرہ بن کلاب۔ اب یہ وہی بن کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب میں آتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کا اصل نام تھا وہ عروہ تھا یا حکیم تھا۔ کلاب اس لیے ان کا نام پڑا کیونکہ وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے۔ تو کلب ہم پڑھ چکے کہ کلب عربی میں کہتے ہیں کتے کو، تو کلب کی جمع کلاب، تو اس لیے انہیں کلاب کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کلاب سے شکار کیا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا حسب نسب۔ اب اگلی بات آتی ہے قبیلے کی۔ جب آپ کہیں رہتے ہیں تو آپ کی جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس فیملی سے ہیں، آپ کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا، ٹھیک۔ اور یہ قبیلہ جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ دیکھیں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قبیلے کو بھی معزز بنایا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جس قبیلے کو چنے وہ ایسے ہی ہو؟ تو انتہائی معزز قبیلہ قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا، اور بعد میں اسی کی اولاد سے، اسی نسبت سے وہ مشہور ہو گئے۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت رہی، اللہ کی طرف سے ہر دور میں ان کو اللہ تعالیٰ نے معزز رکھا، لیکن جو قصی تھے ان کا بہت منفرد مقام تھا، ٹھیک۔ ان کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ شام کے قریب قبیلہ ازرع میں جا بسے، وہیں وہ پلے بڑھے اور جوان ہو کر مکہ آ گئے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ آپ دیکھیں قبیلہ قریش کا وہ پہلا شخص جو کعبہ کا متولی بنا وہ یہ شخص تھا، اور اللہ نے کتنی عزت بخشی کہ کعبہ کا اپنے گھر کا متولی بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا متولی کیا ہوتا ہے؟ جس میں کہ ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، وہ متولی ہوتا تھا، اور جس کے لیے چاہتا کعبے کا دروازہ کھولتا۔ تو کتنی بڑی سعادت! اور یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کی میزبانی کا طریقہ ایجاد کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں حاجیوں کے لیے کتنی زیادہ میزبانی مکہ میں کی جاتی ہے۔ آپ رمضان میں جا کے دیکھیں سحر و افطار دیے جاتے ہیں، اور حج کے دنوں میں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتے، اور چمڑے کے بڑے بڑے لگن ہوتے، بڑے بڑے برتن ہوتے جس میں کھجور، شہد اور کشمش سے میٹھا شربت بنواتے اور حاجیوں کو پیش کرتے۔ اور انہوں نے ایک عمارت بنائی جس کا نام تھا دار الندو، اور اسی نام سے جو عمارت بنائی وہاں پر تمام کی تمام سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ آپ سمجھ لیں پارلیمنٹ ہاؤس، سارے کے سارے مسائل بھی وہیں ڈسکس ہوتے، ساری رسمیں اور شادی وغیرہ بھی وہیں پر ہوتی، اور قریش کا جو جھنڈا اور کمان تھا وہ بھی قصی کے ہاتھ میں تھا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جھنڈا کسی کے پاس ہونا بہت بڑی عزت اور کرامت کی علامت سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قصی تھے اللہ نے انہیں اتنا کریم اور اتنا عقل مند بنایا کہ ان کی جتنی بھی باتیں ہوتی تھیں وہ لوگ بغیر کسی ہل و جت کے تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے اور آپ کی بات سننے کے لیے سارے کے سارے خوشی سے اس کو مان بھی رہے ہیں، کیونکہ بات کر لینا اچھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات پر عمل کرنا اور ہر سننے والے کو آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصی کو اتنی عزت دی۔
آگے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، غور سے سنیں باتیں اور کوشش کریں کہ ایک ایک بات کو جذب کریں۔ شروع میں کچھ دن تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھولیں گے، دماغ کو بھی کھولیں گے، ہماری روحوں میں انشاءاللہ اس کو اتاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ ان کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تھے، اور ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا جو منصب حاصل ہوا تو وہی ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام آنے تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اور ہاشم کون تھے؟ وہ اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ اور انہیں ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ عربی میں حشم جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کس چیز کو توڑنے والا۔ ٹھیک ہے، حشم توڑنے کو کہتے ہیں، تو ہاشم توڑنے والا۔ تو ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ روٹیاں توڑ کر اسے گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھلانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ اب عرب میں چونکہ کھجور اور فروٹ زیادہ تھا، وہاں کھانے کا رواج کم تھا، تو وہ کیا کرتے کہ وہ کھانا لوگوں کو زیادہ پرووائڈ کرتے۔ حالانکہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ یہ اگر آپ کے پاس بک میں کہیں آپ اس کو اردو میں پڑھیں تو یہ شاید عمرو آپ کو لگے، لیکن یہ لفظ ہے عمر۔ ٹھیک ہے، تو ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن ان کا نام ان کی روٹیاں توڑ کے کھلانے کی وجہ سے ہاشم پڑ گیا۔ اور چونکہ ان کے کھلانے کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ تجارت کے حساب سے جو ان کا قریش کا پیشہ تھا وہ تھا تجارت۔ اور تجارت کیسے کرتے کہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے، مطلب سفر ایسے علاقوں میں کرتے جو ٹھیک ہوتا۔ اسی سفر کا ذکر آیا ہے 30ویں پارے میں جو ہم والقلم کے گروپ میں پڑھ چکے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ تو یہاں قریش کا وہی ذکر کہ اللہ نے ان کے لیے سفروں کو آسان کیا اور امن بنایا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کا جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہاشم ایک دفعہ تجارت کے لیے شام سے مدینہ جا رہے تھے، تو جب مدینہ کے پاس سے گزرے تو وہاں انہوں نے بنو عدی کی جو ہے ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا سلمہ بنت عمر، ان سے شادی کی، اور وہ وہاں کچھ عرصہ ٹھہر کر شام چلے گئے۔ اور جب شام گئے تو فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ اب آپ سوچئے گا کہ ہوا کیا؟ ہم پڑھے ہیں کہ ہاشم تجارت کے لیے مدینہ سے گزرے شام جاتے ہوئے، وہاں وہ رکتے ہیں، وہ شادی کرتے ہیں ایک خاتون سے جن کا نام سلمہ ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں شام، اور وہیں جا کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب وہ وہاں ڈیتھ ہو گئی تو ان کے جانے سے پہلے جو ان کی بیوی تھیں سلمہ، وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تو بعد میں جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے سر کے جو بال تھے وہ سفید تھے، اسی وجہ سے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ٹھیک، جب یہ بچہ مدینہ میں تھا اور مکے میں چونکہ ہاشم خاندان تھا، ہاشم کے بھائی تھے، ہاشم کے باقی خاندان کے لوگ تھے، تو انہیں علم نہیں تھا کہ ان کا ایک بھائی مدینہ میں بھی موجود ہے جن کی والدہ سلمہ ہیں۔ 8 برس جب گزرے تو جو عبد المطلب تھے ان کو پتہ چلا، تو وہ مدینہ گئے اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب وہ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ لوگوں نے اس کا نام عبد المطلب رکھ دیا، اور وہ اسے عبد المطلب ہی کہنے لگے، اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ اب سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، اور ان کی کوالٹیز کیا؟ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے، اور اس قدر سخی تھے کہ ان کا لقب فیاض ہو گیا۔ ان کے دسترخوان ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں اور جانوروں اور چڑیوں کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، یعنی ہر ایک کے لیے کھانا۔ اور انہیں ایک اور شرف اللہ نے بخشا کہ اللہ نے انہیں خواب میں دکھا دیا تھا کہ زمزم کا کنواں کون سا تھا۔
ہوا یہ تھا کہ جو زمزم کا کنواں مطلب دوسری دفعہ انہوں نے کھودا، پہلی دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمزم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے نکالا، اور پھر جب بنو جرہم تھا ایک قبیلہ، وہ جب مکہ سے جلا وطن ہوئے تو انہوں نے اسے کور کر دیا، انہوں نے اس جگہ کو بند کر دیا اور زمزم بند ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ دکھایا گیا کہ ایک بادل آیا ہے، اور عبد المطلب نے اس جگہ پر جب کھودا تو انہیں زمزم کا کنواں مل گیا، اور وہ وہی پرانا کنواں تھا۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا عبد المطلب کے دور میں، اور وہ تھا اصحاب الفیل کا واقعہ، کہ ان کے زمانے میں ہی خانہ کعبہ پر اصحاب الفیل نے حملہ کیا۔ یہ سارے کے سارے حبشی تھے، اور ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ کیا تھا، کون تھا؟ وہ یمن کا حکمران تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ سب کے سب مکہ میں ہی حج کے لیے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس نے حسد میں اور کینے میں آ کر خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، فرقہ واریت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لوگوں کو، ایک دوسرے کے نظریات کو۔ تو یہ جو ہے نا شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں بھی یہی فطور آیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ 60,000 کا لشکر لیا اور مکہ پر حملے کے لیے آ گیا۔ لیکن جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محشر میں پہنچا اور مکہ پر حملے کے لیے تیار ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر ابابیل بھیجے، جنہوں نے ٹھیکریاں برسائیں، اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ پڑھا اصحاب فیل کا واقعہ قرآن پاک میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو اللہ نے ابابیل بھیجے اور ختم ہو گئے۔ اچھا، جب یہ واقعہ پیش آیا تب ہوا کیا کہ عبد المطلب چونکہ اس وقت سردار تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو یہ شخص تھا جس نے اللہ کے گھر پر حملہ کیا، ابرہہ نے، تو ابرہہ نے نا عبد المطلب کے کچھ جانور رکھ لیے۔ تو عبد المطلب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے جانور واپس دے دو۔ تو انہیں یہ بات بہت بری لگی کہ یہ کیا ہوا، ہم تمہارے کعبے پر حملے کے لیے آئے ہیں اور تمہیں اپنے جانوروں کی پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے میرا مال واپس دے دو۔ اور کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ جانے اور تم جانو، تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ اور عبد المطلب نے تمام قریش کو لیا اور پہاڑوں میں چلے گئے اپنے جانوروں اور مویشیوں کے ساتھ، اور پھر سب نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اب یہ جو واقعہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ تو اس وقت کیلنڈر تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ خاص واقعے کی وجہ سے سال کو یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ سال کے حساب سے یاد کیا جاتا تھا کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال جو ہے یہ مین بات یہ ہوئی، تو واقعے سے ہی یاد رکھا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، اور جو پڑھیں کوشش کریں کہ اسے دماغ میں بٹھائیں، تھوڑا تھوڑا کیا کریں گے روزانہ، تاکہ دل دماغ کھلیں اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کے بارے میں ڈیٹیل بھی پتہ لگے، تاکہ آپ اور میں جب اگلی دفعہ رمضان المبارک تک جائیں تو ہمارا ایک ایک عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھل چکا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر چلیں گے ہم، تبھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی پائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے پہلے ہی بتا چکے کہ اگر آپ اور میں اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے تو ہم انشاءاللہ فوز عظیم پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے اپنے پیارے حبیب کی سنت پہ چلنے والا بنائے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔